لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، امید ہے کہ دلوں پہ دستک ہو جائے گی، دل کے کانوں سے سنیں گے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا جب وصال ہو چکا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ منورہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، صحابہ منتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بلال آپ تو نہ مدینہ چھوڑ کے جائیں، بلال آقا تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے مگر آپ تو نہ ہمیں چھوڑ کے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا بلال ہوتے جاتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں صحابہ، نہیں صحابہ، مجھے نہ روکو، مجھے نہ روکو، میں مدینے نہیں رہنا چاہتا۔ جب میرا نبی نہیں رہا تو بلال مدینے رہ کے کیا کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ حضرت شیخ العظیم مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کے مدینہ نہیں آئے ہیں۔ ایک دن سوئے ہیں، رات خواب میں میرے محبوب کا دیدار ہوا، فرمایا بلال بلال یہ کیسی میرے ساتھ یاری ہے، یہ کیسی میرے ساتھ یاری ہے کہ تو کبھی ہمیں ملنے مدینے ہی نہیں آیا، تو کبھی ہمیں ملنے مدینے ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل چکی ہے، اٹھے ہیں، گھر والی سے فرماتے ہیں میرے کپڑے تیار کرو، سواری کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہتے میں نے سفر پہ جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے مدینے میں آقا یاد کر رہے ہیں، مدینے میں آقا یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرمایا ہے، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، صبح فجر کا وقت قریب تھا، اذانوں کا وقت قریب تھا۔ مسجد نبوی میں جب صحابہ نے سیدنا بلال کو دیکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا، ہمارے سردار سیدنا بلال آ گئے، سیدنا بلال آ گئے۔ صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے ایک عرض کی ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں بلال مدتیں ہو چکی ہے، آقا کے زمانے کی اذان بھی ہم نے سنی ہے۔ بلال بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم آقا کے زمانے کی آج اذان ہی سنیں۔ بلال مہربانی کرو، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان ہی سنا دو۔ مگر سیدنا بلال فرماتے نہیں صحابہ، میں آقا کے زمانے کی اذان نہیں سنانا چاہتا، میں اذان نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کہتے ہیں بلال تیری محنت کرتے ہیں، آپ ہمیں اذان سنا دیں۔ سیدنا بلال فرماتے نہیں صحابہ، میں نہیں سناؤں گا۔ جب میں پہلے اذان دیتا تھا، اشہد ان محمد کہتا تھا، میرے آقا مجھے نظر آتے تھے، اب دوں گا محبوب تو نہیں نظر آئیں گے، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں نہیں اذان پڑھنا چاہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسی دوران 2 شہزاد حسنین کریمین رضی اللہ عنہما مسجد نبوی شریف میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب ان کی نظر پڑی سیدنا بلال کھڑے ہیں، بھاگتے ہوئے آ گئے کہ چچا بلال آ گئے، چچا بلال آ گئے۔ حسنین کریمین آگے بڑھے، سیدنا بلال کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا ہے اور ملتے ہوئے کہتے ہیں چچا بلال، چچا بلال، نانا تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں چچا مدتیں ہو چکی ہے، ہم نے نانا کے زمانے کی اذان نہیں سنی ہے، چچا آپ کی مہربانی ہوگی، آج نانا کے زمانے کی ہمیں اذان ہی سنا دو۔ اب یہ شہزادوں کی فرمائش ایسی تھی کہ اس کے اوپر تو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بھی اللہ تمہیں مدینے لے جائے، مسجد نبوی شریف میں جانا، جا کے دیکھنا تو ایک چبوترا ہے، اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کے اوپر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے۔
سبحان اللہ، مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے. میں پچھلے سفر میں، اس سے پچھلے سفر میں گیا تو میں تجسس میں تھا کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں سیدنا بلال عذاب دیتے تھے. اب اس دفعہ الحمدللہ میں جنت البقیع شریف میں بیٹھا تھا. میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ کیا چیز ہے یہ اونچی جو چبوترا سا بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا ہے. اس نے کہا یہی وہ تو جگہ ہے کہ جہاں سیدنا بلال کھڑے ہو کے اذان دیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز دوستو، سیدنا بلال نے جو اذان دینی شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اذان کی آواز گونجنا شروع ہوئی ہے. اللہ اکبر. مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی تھی. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے آواز جب کانوں میں پڑی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے رو رہے ہیں. صحابیات کے کانوں میں پڑی ہے، وہ پردہ کر کے مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ آ چکی ہے. صحابہ اندر رو رہے ہیں، صحابیات باہر کھڑی رو رہی ہے. حتیٰ کہ ایک ماں تھی کہ اس نے ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے ایک جملہ کہہ دیا. اس کا وہ جملے نے جلتی کے اوپر تیل کا کام کر لیا. وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے اپنی ماں سے کہا، کہتا ہے امی 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 مؤذن تو آ گئے، امام کب آئیں گے؟ سبھی مؤذن تو آ گئے، امام کب آئیں گے؟ صحابہ نے جب یہ جملہ سنا، صحابہ کی تو چیخیں نکل چکی ہے. اللہ اکبر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے پھر پڑا ہے اشہد ان محمد اشہد ان محمد. اپنے آگے دیکھا آقا تو نہیں نظر آتے. اپنے دائیں دیکھا آقا تو نہیں نظر آ رہے. اپنے بائیں دیکھا میرا محبوب تو نہیں نظر آ رہا. اپنے پیچھے دیکھا ہے میرا نبی تو نہیں نظر آ رہا. بلال آگے اذان نہیں دے سکے، غش کھا کے زمین پہ گرے ہیں. سیدنا بلال بے ہوش ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا ہے، سیدنا بلال روتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. صحابہ منتیں کر رہے ہیں کہ اے بلال آپ نہ مدینہ چھوڑ کے جائیں. بلال آقا نے چھوڑ کے پہلے ہی چلے گئے، اگر اب آپ آ ہی گئے ہیں تب آپ دوبارہ پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، سیدنا بلال فرماتے ہیں صحابہ مجھے نہ روکنا، مجھے نہ روکنا، مجھے مدینے میں میرا نبی نہیں نظر آئے گا، میرا نبی نہیں نظر آئے گا. تو بلال مدینے رہ کے کیا کرے گا؟ بلال مدینے رہ کے کیا کرے گا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پھر کبھی واپس لوٹ کے مدینے نہیں آئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں. آپ کی اہلیہ پاس بیٹھی ہے اور اس نے جملہ کہا ہے واہ حزناہو، ہائے غم، ہائے افسوس. اللہ اکبر. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو کیوں ایسا جملہ کہہ رہی ہے؟ کہتی آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں تو میرے لیے تو غم کی بات ہے. سیدنا بلال نے فرمایا نہیں نہیں، واہ حزناہو نہ کہہ بلکہ یہ کہہ واہ فرحاہو، واہ تاباہو. مجھے مبارک دے، میرے لیے خوشخبریاں سنا کہ ابھی میری روح پرواز کرے گی اور ابھی مجھے میرے محبوب اور ان کے اصحاب کے ساتھ ملاقات نصیب ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے محبوب کے ساتھ ہر چیز میں محبت کی ہے.